بنیادی طور پہ میرے آباء و اجداد کا تعلق ضلع جہلم سے ہے، قلعہ روہتاس کے ساتھ جو وادی ہے اس سے، لیکن پوری فیملی کیونکہ سیٹل اسلام آباد میں رہی۔ میرے فادر ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ اسلام آباد از لائک مائی ہوم ٹاؤن۔ میری پیدائش، تعلیم، سب کچھ، دوستیاں، میرا ڈومیسائل، میرا شناختی کارڈ، ہر لحاظ سے میں اسلام آباد کا ہوں۔ 22 سال ہونے والے ہیں سول سروس سے وابستگی سے۔ 1998 کا سی ایس ایس کا میرا بیچ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد سی ایس ایس کلیئر کیا اور پاکستان میں سول سرونٹ بن گیا۔ اور ہماری جو سروس ہے اس وقت ڈی ایم جی کہلاتی تھی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، آج کل اس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں۔ تو پھر کیریئر جو ہے وہ پچھلا تیسرا اشرہ چل رہا ہے اور اسی سے وابستہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو خیر ذرا سول سرونٹس کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو اس لیے کافی لمیٹڈ ہی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چونکا دینے والی چیز اگر بار بار کہی جائے تو ایک دم وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ری ٹویٹ ہو جاتے ہیں یا لنکڈ ان پہ کنیکشنز بن جاتے ہیں، تو وہ سرکاری افسر کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ریسٹرکشنز ہیں۔ ویسے میں صرف فیس بک پہ تھوڑا بہت ایکٹیو رہتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ جو چھوٹی موٹی تصویریں ہوتی ہیں کسی ایکٹیویٹی کی، کسی کتاب کی بک لانچ کی، ملٹری میوزک کا مجھے بہت شوق ہے، تو جس پر ملٹری بینڈز کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو جب شہاب نامہ کی طرح قدرت اللہ شہاب بھی میری طرح میری ہی سروس کے ایک سول سرونٹ تھے، تو کبھی صاحب نامہ لکھنے کا موقع ملے گا تو ایک پوری میموری کی چین جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے، لیکن بیسیکلی میں کوئی بہت زیادہ ٹیک سیوی انسان نہیں ہوں۔ ایون یہ جو زوم وغیرہ پہ کنیکشن کرنا ہوتا ہے کہیں پہ میرا لیکچر ہو یا اس طرح، تو وہ بھی میرے دونوں بیٹے کر کے دیتے ہیں، تو اس طرح چلتا ہے جی بیسیکلی۔ تینوں جو بیسک ہیں، جو ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے اور فیس بک ہے، وہ تینوں تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی بھی ٹویٹ، مطلب اگر کوئی جنرل چیز پہ ٹویٹ کریں تو ظاہر ہے کسی اور کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو میرا فیلڈ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، اس کے اوپر اگر فرض کر میں ٹویٹ کروں اور فلاں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک فرض کریں نہیں ہو رہا، اور وہ اس ملک کی پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو، تو ظاہر ہے بطور سرکاری ملازم تو وہ میں نہیں کر سکوں گا۔ اور کیونکہ سرکاری افسر ہونے کے علاوہ میں ایک رائٹر بھی ہوں، ریسرچر بھی ہوں، تو ظاہر ہے میری ایک ادر دین سوشل میڈیا ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، تو ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے میں خیانت نہیں کر سکتا کہ جو میرا ویو ہو نہ اور وہ میں ٹویٹ کر دوں۔ تو یہ ایک بڑی ٹائٹ روپ ہوتی ہے، بڑی بڑی تنگ سی رسی ہے جس کے اوپر پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو اکاؤنٹس تو ہیں لیکن کوئی میں اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں۔ اب ظاہر ہے جس طرح عمر بڑھتی جا رہی ہے، ریٹائرمنٹ کی ایج قریب آ رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد شاید میں کھل کے چیزیں کہہ سکوں اور لکھ سکوں۔ دیکھیے پرسنل لائف کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب اٹامک انرجی سے ریٹائرڈ ہیں، وہ ہی واز اے نیوکلیئر سائنٹسٹ، چیف سائنٹفک آفیسر کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ والدہ میری ایک ہسٹورین ہیں، مورخ ہیں، مصنفہ بھی ہیں، وہ شعبہ تدریس سے وابستہ تھیں، وائس پرنسپل رہیں بحریہ کالج کی، اور ادھر سے ہی ریٹائر ہوئیں، کافی سال ہو گئے اب۔ میری اہلیہ جو ہیں وہ بھی پروفیشنل خاتون ہیں، ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہوا ہے، وہ بھی حلال احمد سوسائٹی پاکستان میں رہیں، ایوراکس ایک کمپنی ہے اس میں رہیں، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ایک پروجیکٹ ہے اس میں رہیں، اور میرے دو بیٹے ہیں، بڑا بیٹا مومن 17 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا سائن 15 سال کا ہے۔ تو دیٹس اباؤٹ مائی پرسنل لائف، یہ میری زندگی۔ جہاں تک بات ہے روٹین کی، روٹین دو قسم کی ہے، یعنی کہ ورکنگ ڈیز کی ایک روٹین ہے اور چھٹی کی ایک روٹین ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر ملک میں 1/3 جو ہوتی ہے سال کا وہ تقریباً چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، آخری 2 دن جو ہے ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو 52 ہفتے ضرب 2 104 یہ بن جاتے ہیں۔ 20 کے قریب تقریباً کیجول لیوز الاؤڈ ہوتی ہیں ملازمت میں کہ کوئی مجبوری ہو جائے یہ وہ، اور 10-12 سالانہ قومی چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، نیشنل ہالیڈے جنہیں ہم کہتے ہیں، عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ، 14 اگست، 23 مارچ وغیرہ، تو یہ تقریباً 136-137 دن آف بن جاتے ہیں۔ تو جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں باقی، اس میں تو روٹین بڑی فکس ہی ہے، جسے ہم روبوٹک روٹین کہتے ہیں، کہ صبح 9 بجے تقریباً دفتر کھلتا ہے، تو میرا ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ میں دفتر کے ہی کمپاؤنڈ میں رہتا ہوں، میری رہائش کا جو ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے، جس کی سپلائی کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے ڈائریکٹر جنرل آج کل، تو 1-2 منٹ کا راستہ ہے پیدل دفتر تک جانے کا۔ تو میں تقریباً 8:30 بجے اٹھتا ہوں، ناشتہ وغیرہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد دفتر چلا جاتا ہوں۔
دفتر میں آپ کو پتہ ہے کہ دفتر میں سول سروس میں بہت ہیکٹک لائف ہوتی ہے اور ہیکٹک روٹین ہوتی ہے. ادھر میٹنگز بھی چل رہی ہوتی ہیں, ان کی بھی صدارت کرنی پڑتی ہے, دوسری میٹنگز میں جانا پڑتا ہے جو مجھ سے ہائر اتھارٹی جس کو چیئر کر رہی ہوتی ہے, فائلز ڈسکس کرنی ہوتی ہیں, ای میلز کا جواب دینا ہوتا ہے, ٹیلی فون کالز آتی ہیں, تو دفتر کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو وہاں سے میری تقریباً واپسی جو ہے وہ 6-7 بجے تک عام طور پہ ہو جاتی ہے. اور اگر ٹائم بچ جائے سورج غروب ہونے سے پہلے, مثال کے طور پہ گرمیوں میں جیسے 7:15 تک لاہور میں مغرب کا وقت ہوتا ہے, اور میں 6 بجے تک آ جاؤں, تو پھر میرا جو ایک روٹین ہے وہ یہ ہے کہ اپنے باغ میں کچھ وقت دیتا ہوں. مجھے پھولوں کا بہت زیادہ شوق ہے, جو کیونکہ گھر اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے جو سرکاری بنگلہ مجھے ملا ہوا ہے, تو اس میں بھی پھر بھی میں نے تقریباً 12 قسم کے گلاب لگائے ہوئے ہیں اور 11-12 قسم کے دیگر پھول لگائے ہوئے ہیں. تو میں کچھ وقت پودوں کو پانی دینے میں, پودوں کا خیال رکھنے میں, ویسے اگر کسی کو کہیں پہ پتے وغیرہ خراب ہو رہے ہوں یا کیڑا لگ رہا ہو تو اس کو پھر وہ اسپرے وغیرہ کرنا پڑتا ہے, اور باقی ساری چیزیں. تو باغ میں تھوڑی دیر لگاتا ہوں. اگر مزید وقت بچ جائے, یعنی ابھی بھی روشنی ہو باہر, کیونکہ ظاہر موسم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کے باہر مطالعہ کرتا ہوں. تو جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو پھر میں گھر کے اندر آتا ہوں. گھر کے اندر آنے کے بعد میری پہلی روٹین ہے اس دن کا اخبار پڑھنا, کیونکہ صبح ناشتے کے وقت بھی ٹائم نہیں ملتا, دفتر میں بھی نہیں ملتا. پھر تو شام کو جو ہے میں آرام سے پورے اخبار کو پڑھتا ہوں, اس کے اداریے وغیرہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد پھر اگلا 2-3 گھنٹہ فیملی ٹائم جسے آپ کہتے ہیں, کہ فیملی کے ساتھ پھر میں وقت گزارتا ہوں. میں اور مسز, بچوں کو تو اتنا زیادہ ٹی وی کا شوق نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار بچوں میں سے بھی کوئی اگر اس کو کوئی پروگرام پسند ہو, کیونکہ بچے زیادہ تر یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں, میرے دونوں بیٹے, تو ہم لوگ پھر ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں. پھر رات کو مسز کھانا تیار کرتی ہیں. میری اہلیہ کی کوکنگ بہت ہی اچھی ہے, بڑا لذیذ کھانا وہ بناتی ہیں. تو بس ٹی وی دیکھنا, کھانا کھانا, یہ وہ, بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانا, اگر بچوں کے کوئی اسکول کے مسئلے ہیں وہ ان سے ڈسکس کر لینا. تو تقریباً یوں کرتے کراتے 11 بج جاتے ہیں. اور 11 بجے کے بعد پھر میں 2 گھنٹے جو ہے وہ پھر اپنے مطالعے کے لیے اپنی لائبریری چلا جاتا ہوں, جو میرے گھر میں ذاتی لائبریری ہے. اور الحمدللہ میرے پاس تقریباً 7-8 ہزار کے قریب کتب ہیں. 8 میں نے خود لکھی ہوئی ہیں, لیکن باقی ایک کتابوں کا وسیع ذخیرہ ہے, تو وہ پھر میں کتابیں وغیرہ پڑھتا ہوں. تو یہ تو ہے ورکنگ ڈیز کی روٹین. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ سال میں تقریباً 1/2 دن, کیونکہ کسی بھی انسان کے یعنی خاص طور پہ ملازم لوگوں کے چھٹی کے ہوتے ہیں, اس پہ میری ایک الگ روٹین ہے. اس میں یہ ہے کہ میں پوری رات کتابوں پہ کام کرتا ہوں, لکھتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, نوٹس بناتا ہوں, اپنا ریسرچ پہ کرتا ہوں. ویکلی میرے پاس جو اکانومسٹ اور دوسرے رسالے آئے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہوں. تو چھٹی کا دن چاہے وہ کوئی بھی ہو, 14 اگست کی چھٹی ہو, 23 مارچ کی چھٹی ہو, پرسنلی کسی وجہ سے چھٹی لینی ہو, یا ہر ہفتے ہفتہ اتوار ہو, تو اس میں پھر دفتر سے اپنے آپ کو تقریباً آپ کہہ لیجیے سوئچ آف کر دیتا ہوں. اور جمعے کی شام سے لے کے سوموار کی صبح تک میرا زیادہ روٹین یہی ہوتی ہے کہ رات کو کام کر لینا اور پھر ہفتے اور اتوار کو دن کے وقت ہو جانا. تو اس طرح مجھے ہر 3 سال کے بعد تقریباً 1 سال بونس میں مل جاتا ہے, کیونکہ یہ 136 دن میں ضائع نہیں کرتا. یہ میں اپنی تعلیم و تصنیف میں کرتا ہوں, جو کہ ممکن نہیں ہوتا ورکنگ ڈیز کے اندر, تو کیونکہ ہمارے آفس کے کافی ٹف ہوتا ہے کام. تو پھر یہ جو چھٹی والا دن ہے, چاہے وہ کسی حوالے سے بھی چھٹی ہو, تو اس میں پھر میں اپنا لائبریری میں وقت گزارتا ہوں. جو کتابیں خریدی ہوئی ہیں ان کو دیکھنا, کہ کسی کا مطالعہ کرنا ہے, کسی چیپٹر کے نوٹس بنانے, تو یہ ہے. لیکن میرا کیونکہ ایک سوشل لائف بھی ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی میں دوستوں وغیرہ کو کھانے پہ بلا لیتا ہوں, کبھی خود کہیں کبھی کبھار جانے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایسی چیزیں, کسی کو افطار پہ بلانا, کھانے پہ بلانا, یہ بھی پھر چیزیں جو ہیں وہ پھر ہفتہ اتوار کے دن شام کو ممکن ہوتی ہیں, جو کہ شاید باقی دنوں میں اتنا وقت ملتا نہیں. اور شام کو اس وقت انسان دفتر سے پہنچتا ہے تو بہت تھکا ہوا ہوتا ہے, تو اس لیے ممکن نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. مطلب میں کوئی ناشکری کے لیے یہ بات نہیں کر رہا, لیکن کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اچھی نوکری ہے, فیملی ہے, سب کچھ ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن میرے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ علم ہے. یعنی یہ ایک ایسی دولت ہے جو مطالعے کی وجہ سے مجھے ملی ہے, کہ جیسے کہیں پہ کسی مجلس میں قائد اعظم کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو لیٹ سے, تو عام طور پہ جو ہے وہ انفارمیشن ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور 14 نکات اور 2-3 باتوں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیونکہ میں نے کافی زیادہ تحریر و تصنیف کی ہوئی ہے, یا اسلام کے بارے میں 17 سال کا تھا, میں نے 67 جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں, صحیح
بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ سنن ابی داؤد، تو یہ ساری مکمل کر لی. تو ظاہر ہے جس وقت بات ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہیں. تو مجھے جو اپنا سب سے بڑا اثاثہ لگتا ہے یا زندگی کی سب سے قیمتی چیز لگتی ہے وہ علم لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطالعے کا شوق دیا اور تھوڑی بہت ریٹینشن بھی عطا فرمائی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اکلوتی دولت ہے جو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. کبھی یہ خطرہ نہیں ہے جیسے موبائل کا ہوتا ہے کہ چوری ہو جائے یا پرس سنیچ ہو جائے یا کوئی. تو یہ اکلوتی چیز ایسی ہے جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. تو مجھے سب سے قیمتی چیز یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ مینٹل میک اپ بنایا ہوتا ہے, تو وہ کسی کو اتنا شوق نہ ہو تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن بہرحال مجھے یہ سب سے قیمتی چیز لگتی ہے. چھوٹی موٹی چیزیں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں. اگر ان بیلنس دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی زندگی دی ہے, وقت اچھا گزر رہا ہے, رزق کے لیے محنت ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے, لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اب میرے پاس مکان کوئی نہیں ہے, اپنا ذاتی بنگلہ کوئی نہیں ہے, تو اس میں ایک تو انسان کی بے بسی بہت آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بہت سی چیزیں قدم پھونک پھونک پہ چلنا پڑتا ہے. اچانک نوکری میں کوئی مسئلہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو یہ تو سرکاری بنگلہ تو اسی وقت تک ہے جہاں جس شہر میں جس وقت تک پوسٹنگ ہے. تو ظاہر ہے میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں, بہت سے اعزازات ہیں, دل کرتا ہے کہ اپنا گھر ہو وہاں پہ سجاؤں اس طرح, کیونکہ ادھر بار بار شفٹنگ میں ہر چیز لے کے موو کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کا ایک دکھ رہتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اپنا ذاتی مکان ہوتا. مجھے بیٹی کی بڑی خواہش ہے. دوسری بات یہ ہے آئی وش آئی ہیڈ اے ڈاٹر, اور وہ تھا, مطلب میں زندگی سے شکوہ تو نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے نصیب کیے. بیٹی بھی ہوتی تو شاید وہ ایک اور بات ہوتی. تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح کی, یا بعض لوگوں پہ بہت اعتماد کیا اور زندگی میں دھوکے بھی ملے, تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اسے باہر نہیں نکل پاتا. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ مشکل معاملہ لگتا ہے زندگی میں کہ جس ملک میں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ اظہار رائے اتنی کھل کے نہیں ہے. اگر اسلام پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر میں کچھ لکھنا اور کہنا چاہوں تو میں بہت سے اسکالرس کو جانتا ہوں جنہیں پاکستان سے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا. اس لیے نہیں کہ ان کی رائے غلط تھی, اس لیے کہ جن کی رائے ان سے مخالف تھی وہ ان کی جان تک کے درپے ہو گئے. یا سیاست پہ کچھ کہنا چاہوں گڈ فیتھ میں ملک کی بہتری کے لیے, تو وہاں پہ ظاہر ہے جان کا بھی, آزادی کا بھی, رسک کا بھی وہ ایک رسک رہتا ہے. تو اگر میں کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن بڑی اسٹیبلشڈ ہوتی, تو شاید میں جہاں تک پہنچا ہوں اس سے کافی آگے ہوتا. تو یہ شاید اس کو شکوہ کہہ لیجیے, لیکن یہ شکوہ شاید زندگی سے نہیں ہے, دوسرے لوگوں سے ہے جن میں قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. مشکل ترین وقت وہ بھی اسی طرح تھا, اظہار رائے سے تعلق ہے کیونکہ میں لکھنے لکھانے والا آدمی. میں نے ایک مضمون لکھ لیا, وہ دی نیشن میں شائع ہوا. مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے, غالباً 30 نومبر 2004 کی بات ہوگی یا کچھ اس طرح. ارباب اختیار کو بہت ناگوار گزر گیا, تو میری نوکری سے برطرفی کے احکامات جاری ہوئے. پھر میں عدالتوں وغیرہ میں گیا, تو سال ہر سال تک جو ہے وہ ایک مضمون جو مجھ سے منسوخ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں تھا. تو وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں, تنخواہ کے بغیر یا کسی اس طرح بچے بھی ہوں اور سارا کچھ, تو کافی مشکل ہوتا ہے. میری اہلیہ نے بڑا ساتھ دیا کئی سال تک, 2004 سے 2007 کیا کرتا ہے. تو اس میں پھر مطلب جیسے ہے کہ ان کا زیور وغیرہ بکتا رہا اور گھر بڑی مشکل سے چلتا رہا. ایک دو جگہ چھوٹی موٹی نوکری بھی کی, پھر مطلب پریشر آ جاتے تھے کہیں نہ کہیں سے کہ اس شخص کو یہاں پہ نوکری پہ نہیں رکھنا تاکہ مجھ پہ پریشر ڈالا جائے. تو وہ وقت ہے جو بہت مشکل بھی گزرا. ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں, وہ بہت تکلیف دہ اوقات بھی گزرے تو ہے, لیکن بہرحال سروس میں اپس اینڈ ڈاؤن تھرو آؤٹ آتے رہتے ہیں. اس ڈسمسل اور ان 3 سالوں کے مقدمہ بازی کے علاوہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, زندگی کا حصہ. دیکھیں کوئی خاص تو نہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آن بیلنس دیکھوں تو زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی گزاری. پیار کرنے والی اولاد دی, والدین دیے, اہلیہ سب, نوکری, یعنی جیسے جو بھی مطلب جیسے کہ انسان CSS کرتا ہے تو سب سے اوپر میرٹ پہ DMG ہوتا تھا, یعنی اس سے اوپر تو کچھ تھا نہیں جس میں آپ اسپائر کر سکتے. اور 30,000 کینڈیڈیٹ وہ ہر سال تقریباً CSS کے لیے اسپائر کرتے ہیں, رول نمبر تقریباً 30,000 تک چلے جاتے ہیں, تو ان میں سے پہلے 15-16 کو ملتا ہے.
تو وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اسی طرح جس میں انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا تو انجینئرنگ میں سب سے ہائیسٹ میرٹ یوٹی میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں الیکٹریکل کا ہوتا تھا, تو اللہ نے اتنے مارکس دیے ہوئے تھے کہ وہاں ہو گیا. جب میں قائد اعظم یونیورسٹی جانا چاہتا تھا تو سوشل سائنسز میں سب سے اوپر میرٹ آئی آر کا تھا. انٹرنیشنل ریلیشنز کی میری خواہش تھی, میرا ادھر ہو گیا. بیرون ملک تعلیم کے لیے میری بڑی خواہش تھی کہ آکسفورڈ یا کیمبرج جاؤں, تو کیمبرج کا اسکالرشپ مل گیا. تو وہ لیکن تو ان سارے مطلب جس دن آئی آر میں ایڈمیشن ہوا, یا جس دن سی ایس ایس میں ڈی ایم جی ملا, یا مطلب یہ سارے جو ہیں موقع ایسے تھے جو 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 خوشی کے موقع تھے, اور جس سے اوپر میں کچھ اسپائر نہیں کر سکتا تھا. یعنی اس میں جو اونچی ترین چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. مطلب اب دنیا میں ایڈمیشن آکسفورڈ کیمبرج سے اوپر اب وہ بھی تو کیا ہو. لیکن میرا کیونکہ ایک بہت کریز ہے, ایک پیشن ہے, ایک پیار ہے زندگی کا عسکری موسیقی سے, ملٹری میوزک سے, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ملٹری بینڈز کے کمپٹیشن وغیرہ کرواتا ہوں, ملٹری بینڈز کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہوں. یہاں تک کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ دن میں 10 منٹ میں اپنے ملٹری میوزک کے لیے لگاؤں, اس کے بارے میں کچھ لکھوں, کچھ پڑھوں. میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے جو غالباً برصغیر کی ہوتی ہے, وین ملٹری ویجز پیس, ملٹری بینڈز ان وار ڈپلومیسی اینڈ اسٹیٹ کرافٹ. میں نے ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے جس کو بیسٹ ڈاکومنٹری کا ایوارڈ بھی ملا ملٹری میوزک پہ. میں اس پہ ویب سائٹ رن کرتا ہوں. تو میرے جو زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہوتے ہیں جو ہر روز آتے ہیں, اس وقت ہوتے ہیں جس وقت میں ملٹری میوزک سن رہا ہوتا ہوں یا ملٹری میوزک کے لیے کوئی کام کرتا ہوں. تو یہ وہ نہیں ہے جو زندگی میں ونس ان لائف ٹائم ہو, یہ قیمتی لمحہ تقریباً میں ہر روز حاصل کر لیتا ہوں ملٹری میوزک کو سنتے ہوئے یا اس کے لیے کچھ کرتے ہوئے. تو 3 چیزیں ہیں. تو یہ ہے کہ قائد اعظم سے پیار میرا بہت بچپن سے تھا, اور میرا خیال ہے کلاس 5th 6th 7th میں وہ یوم پاکستان اسکولوں میں منا کے اور پریڈ اور کر کے اور ملی نغمے سن کے بچوں کو ہو جاتا ہے. لیکن جس آہستہ آہستہ آپ مزید پڑھتے ہیں تو وہ پھر مطلب آپ کے آئیڈیاز پختہ ہو جاتے ہیں. میں نے کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور میری انڈو پاک ہسٹری پہ یا اسلامک موومنٹس اینی ویئر ان دا ورلڈ, فلسطین میں, الجزائر میں, افغانستان میں, انڈونیشیا میں, تو میرا کافی مطالعہ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 17 سال کی عمر میں تو میں نے صحافتہ کی 6 کتابیں ختم کر لی تھیں, جو کہ مطلب چلیں وہ شریعت اور حدیث کی اسٹڈیز آ جاتی ہے, لیکن ویسے بھی مسلم ورلڈ ان جنرل. تو اس میں مجھے قائد اعظم کی شخصیت جو تھی وہ بہت زیادہ جو میں پڑھتا چلا گیا سیاست پہ کتابیں اور اسلامک موومنٹس پہ کتابیں, تو مجھے تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی شخصیت بہت وزنی لگی. یعنی میں کسی دوسرے برادر ملک کے رہنما کے مطلب وہ نہیں کہ میں کوئی ان کی عزت میں کم کرنا چاہتا ہوں, لیکن جب ہم انڈونیشیا کے بانی جو ماڈرن انڈونیشیا کے احمد سویکارنو کی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں, یا اتا ترک کی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں, رضا شاہ جو ہے, رضا شاہ کبیر کے ایران کے, وہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی شخصیت میں کوئی خم پایا جاتا ہے اخلاقی طور پہ یا کسی اور طور پہ, یا مطلب اس طرح. قائد اعظم کی زندگی مجھے ایسی پرفیکٹ لگی کہ میں مطلب ان کی زندگی کا کچھ اسکینڈل نہیں ڈھونڈ سکا. ایک لڑکی کو سے وہ کلاس فیلو ان کی رہی ہو اور اس نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہو کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی مطلب غلط نگاہ ڈالی تھی کسی پہ بھی, یا کہیں پہ کوئی فائنینشیل کے جنہوں نے ایک دفعہ ٹیکس نہیں پے کیا. تو نہیں, جو انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے, ہیرو کی بھی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے. تو مجھے اس سے قائد اعظم نے بہت زیادہ انسپائر کرنا شروع کیا, اور مجھے کیونکہ ہیرو کے پیچھے ایک انسان بھی چھپا ہوتا ہے. ہیرو تو ایک بہت بڑا ہیلو ہے, خول ہے, جو کہ ہر قومی رہنما کو حاصل ہوتا ہے. لیکن مجھے اس پہ تھا کہ میں قائد اعظم کی ذاتی زندگی میں مجھے بڑا ایک قلق محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے. قائد اعظم کی اہلیہ محترمہ ہے, قائد اعظم سے بہت پیار بھی کرتے تھے. بیگم مریم جناح جو پہلے رتن بھائی بیٹی کہلاتی تھی, تو کوئی کہتا ہے جی وہ یہودی تھی, پارسی تھیں, کوئی کہتا ہے وہ ہندو تھیں. مطلب پورا ایک ملک ہے 22 کروڑ کا, ہمارے قومی رہنما ہے, کسی کو یہ نہیں پتا ان کی اہلیہ, یا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ مسلمان ہو چکی تھیں. یا ان کی اولاد کے بارے میں یہاں پہ ایک 1996 میں ایک واقعہ ہوا, ایک سکندر علی بلوچ نام کا بندہ تھا, ڈکیتی میں گرفتار ہوا, بعد میں شاید پولیس حراست میں فوت ہو گیا. تو اس کے پوستہ نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ قائد اعظم کا پڑپوتا تھا. پھر ایک صاحب اسلم جناح کے نام سے تھے, ابھی فوت ہوئے 5-6 ماہ پہلے 2020 میں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں قائد اعظم کا گرینڈ سن ہوتا ہوں. تو پوری قوم میں کوئی تو ٹی وی پہ آ کے یہ کہتا, ٹی وی پہ ابھی بھی یوٹیوب پہ کلپس مل جاتے ہیں کہ قائد اعظم کا بیٹا تھا ہی نہیں تو پوتا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے, قائد اعظم کی ذاتی زندگی پہ لوگوں کو معلومات ہے ہی نہیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں, ان کی اولاد ایک بیٹی ہی تھی, ان کی شادی کس سے ہوئی, کیسے ہوئی. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ خلا رہ گیا تو میں پورا کروں.
उस पे मैं रिसर्च करता रहा और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता 4 किताबें सामने आईं। और वो मेरी एक रिसर्च का ज़िंदगी का एक पीरियड अब मुकम्मल हुआ, क्योंकि जो-जो चीज़ें मैं लिखना चाहता था मैंने कायद-ए-आज़म के हवाले से वो लिख दी। बाकी चीज़ों पे मैं महसूस करता हूँ कि पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और जो चीज़ें कम थी, मेरे लिहाज से हिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत खला था, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ साउथ एशिया में, तो वो मैंने पूरा करने की कोशिश की, और अपनी मोहब्बत का भी हक अदा किया कायद-ए-आज़म से और उनकी अहलिया मोहतरमा और अहले खाना से। देखिए जी, अच्छा ही लगता है। हाँ, बेसिकली तो बुक तो इसी तरह है जैसे एक दरख़्त आपने लगा दिया, जब तक वो फल देगा, साया होता रहेगा, या आपने कुआँ खोद दिया, जब तक वो पानी पिएगा तो आपको भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन ज़ाहिर है, कुआँ 30 से 40 साल में खुश्क हो जाता है, दरख़्त आम तौर पे 100 से सवा 100 साल में ख़त्म हो जाता है। किताब एक ऐसी चीज़ है जो आज भी मैं फ़िलॉसफ़ी का भी स्टूडेंट हूँ, तो मतलब अरस्तू की भी पढ़ते हैं, और मतलब ये जो है, तो किताब तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी मतलब एक सदका जारिया है। तो ज़ाहिर है बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद से क्वेटा आ रहा था, तो मेरी साथ वाली सीट पे, ज़ाहिर है सिविल ड्रेस में थे, मुझे तो नहीं पता कि वो ब्रिगेडियर हैं। तो उन्होंने मुझे पर काफ़ी गौर से देखा, तो उन्होंने कहा कि जी, आपका नाम साद तो नहीं है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, कमांड स्टाफ कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी हुई है। या मैं अमेरिका गया फुल ब्राइट नॉन डिग्री फेलोशिप पे, तो वहाँ पे गालबन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स थी, एमर्स्ट, वहाँ पे हमारा एक टूर हुआ। एमर्स्ट शहर का नाम है मैसाचुसेट्स के, जहाँ ये यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे हमारी एक ब्रीफिंग हो रही थी, प्रोफ़ेसर मुझे काफ़ी गौर से देखते रहे। तो फिर थोड़ी देर बाद चल के आ गए, तो उन्होंने कहा कि जी, मेरा नाम ये है सो एंड सो। तो वो जो है इंडियन डिसेंट के थे गालिबन, लेकिन अमेरिकन थे। तो उन्होंने कहा कि आप साद खान हैं? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मैंने आपकी फलाँ किताब रीअसर्टिंग इंटरनेशनल इस्लाम रिकमेंडेड बुक्स में लगाई हुई है, क्योंकि वो मॉडर्न इस्लामिक पॉलिटिक्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने 8-9 किताबें रिकमेंड की हुई हैं, तो वो किताब के ऊपर भी एक छोटी-सी तस्वीर होती। तो कहने का मकसद है, कहीं न कहीं अचानक से कहीं रेलवे स्टेशन पे कहीं, या कोई वैसे कहीं से फ़ोन नंबर ढूँढ के कमेंट कर देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो जैसे कहते हैं ना कि सारी मेहनत का मुआवज़ा मिल जाता है, क्योंकि किताब लिखना आपको निचोड़ के रख देता है। अगर आप एक किताब सही रिसर्च करके लिखें, तो इट टेक्स सेवरल इयर्स, और आपकी रातें भी, और आपके तमाम वीकेंड्स भी, और आपकी ईदें भी गुज़र जाती हैं उसमें। क्योंकि मेरा पेशा तो लिखना-लिखाना नहीं है, जैसे बाज़ लोग मैं कहता हूँ इतने खुशकिस्मत हैं, सहाफ़ी हैं कि उनका पेशा ही लिखना है, या प्रोफ़ेसर्स हैं। मुझे तो अल्लाह ताला ने एक दूसरा शोबा दिया, सिविल सर्विस। तो नौकरी में तो ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी टफ जॉब, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके बावजूद अपनी नींदें कुर्बान करके अपने वीकेंड जिसे बंदा किताब लिखता है, तो एक तारीफ़ का जुमला जो होता है, वो अच्छा लगता है। नहीं, वो तो ज़ाहिर है जी। देखिए, बात ये है कि कोई भी आप मौज़ू ले लें, तो ये नहीं हो सकता कि हर इंसान जो है उसके हक़ में हो। तो ये तो नेचुरल है, और दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ हिस्टोरियन। तो या स्पेशली बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, क्योंकि किताबें मेरी ज़्यादा तारीख़ के बारे में, और मेरे जो मकालात हैं और आर्टिकल्स हैं और ऑप-एड कॉलम्स हैं, वो भी सैकड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पॉलिटिक्स के बारे में। तो हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, एशिया या अफ्रीका, जो अहले मशरिक़ हैं, वो ज़रा सियासत और तारीख़ के बारे में जज़्बाती थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, कहीं न कहीं तारीफ़ का जुमला मिल जाता है, तो कहीं न कहीं जिसे आप कहते हैं हेट मेल भी आ जाती है, कहीं न कहीं धमकी भी आ जाती है, कहीं पे कोई साहब कहीं से फ़ोन नंबर लेते हैं और कहते हैं कि आपने लिख दिया है कि कायद-ए-आज़म की, मिसाल के तौर पे मैंने कहा, लिख के किताब में मेरा काफ़ी बड़ा एक थीसिस है, आर्गुमेंट है उस किताब का, कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में शादी एक थी। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं, कायद-ए-आज़म की तो शादियाँ 2 थी, उन्होंने चाइल्ड मैरिज भी की थी। तो मैंने कहा नहीं, चाइल्ड मैरिज के तो वो पूरी ज़िंदगी खिलाफ रहे। मैं तो जो मेरा व्यू है हिस्ट्री पढ़ के, वो मैंने अपनी किताब में लिख दिया। आप डिसएग्री करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन होता ये है कि बहुत से साहब नाराज़ हो जाते हैं। अब बात ये कि जो साहब नाराज़ हो रहे हैं, हो सकता है वो कराची में अपने घर से निकले ना हों इस तहकीक के लिए कि जी कायद-ए-आज़म तुम वो जो उनका एक व्यू बन गया, उस पे इतने इंसान जिसे कहते हैं फिक्सेटेड हो जाता है कि दूसरे व्यू पे इंसान को नापसंदीदगी होती है। जबकि मैं एक मौलिक हूँ, मैंने तो इंडिया के भी दौरे किए, उस जगह जहाँ पे कहा गया कि जी ये कायद-ए-आज़म की पहली बेगम थी, तो मतलब हुआ करती थी फर्ज़ी तौर पे। तो मैं हर जगह रिसर्च करता रहा कि कहीं से मुझे एक इंडिया मिल जाए, एक श्रेड ऑफ एविडेंस, एक पीस ऑफ एविडेंस मिल जाए कि कायद-ए-आज़म ने बेगम मरियम जिन्ना से पहले भी कोई शादी की थी। मुझे नहीं मिला, मैंने किताब में लिख दिया कि कम से कम मुझे तारीख में इसका कोई हवाला नहीं मिला। लेकिन एक इंसान मौलिक हो ही ना, और वो अपने घर में बैठ के या इस्लाम के हवाले से या पॉलिटिक्स के हवाले से किसी चीज़ पे जज़्बाती हो जाए, तो जज़्बाती होना तो ख़ैर शायद उसका हक है, मतलब वो लेकिन ये है कि मैं जहाँ पे कभी मुझसे कोई राब्ता किया जाए, तो मैं तहम्मुल से जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
بہت زیادہ ویسے ہی ہیٹ میل ہوتی ہے اس میں، تو خیر وہ جواب کی توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ظاہر ہے اگر کوئی بھی تانو تشنی کرے تو اس کی جوابی ای میل میں آپ کیا جواب دیں گے، ظاہر ہے وہ اس میں اگنور کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی تاریخی کتاب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے یو ہیو ایڈڈ نتھنگ نیو، آپ نے کوئی نئی چیز نہیں کی. کیونکہ اگر ایک ایکسیپٹڈ جو نیریٹو ہے کسی بھی چیز کا بیانیہ ہے، قائد اعظم کے بارے میں، فاطمہ جناح کے بارے میں، گاندھی جی کے بارے میں، ارلی اسلامک ہسٹری کے بارے میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوجی مہمات کے بارے میں، مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ کے خیالات کے بارے میں، اگر آپ کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بڑی ہسٹری میں تیر نہیں مارا. تو یہ ہونا ایک لحاظ سے ویلیڈیشن ہوتی ہے کہ یور رائٹنگز آر میکنگ این امپیکٹ دس وے اور دیٹ وے. یعنی دوسرے کا ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنا، اگر اس کے پاس ایویڈنس ہے تو اس کا حق ہے. تو میں اسے کبھی مائنڈ نہیں کرتا. انفیکٹ جیسے بات بہت تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے تو اس کی ایک دم سیلز بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کا پیغام زیادہ جگہ تک پہنچانے کا طریقہ بھی بن جاتا ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کو بہت زیادہ نہیں ہوتی. ہم کوئی اگر حق حلال کی کمائی میں سرکاری تنخواہ میں گزارا کریں تو میں یہ نہیں کہتا، میں بار بار کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. سرکاری ملازمت میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے تنخواہ کی. جیسے ابھی وہ کووڈ میں لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے کہ اگر ان کی دکان پہ 80,000 روپے کرایہ دینا تھا وہ تو 80,000 ہی ہے، لیکن سیل بالکل نہیں ہو رہی کیونکہ کبھی 2 دن لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی 3 دن، کبھی 3 دن، اور ہمیں پوری تنخواہ ملتی رہتی ہے. تو اور اللہ کا شکر ہے اچھا گزارا ہوتا ہے. میں تو ناشکری کے انداز میں نہیں، لیکن پھر بھی یہ تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کبھی آپ ملک سے باہر جا سکیں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان دو ہی چیزوں سے سیکھتا ہے اور دونوں کی حیثیت برابر ہے، ایک کتاب سے، ایک سفر سے. اور اگر آپ نے کتابیں بہت پڑھی ہوں اور سفر نہ کیا ہو، یا سفر بہت کیا ہو کتابیں نہ پڑھی ہوں، تو آپ کا جو انٹلیکچوئل کیپٹل ہے وہ بڑا محدود ہو جاتا ہے. تو اس لیے بار بار باہر بلائی جانا میرے لیے ایک بہت بڑا بون اس لیے ثابت ہوا کہ مجھے سفر کا موقع ملا. ایگزیکٹلی دیکھیں لیکچر بعض دفعہ ظاہر لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے، بعض دفعہ کانفرنس کے لیے بلایا جاتا ہے، کانفرنس میں شرکت کے لیے. بعض اوقات اکیڈیمک ریسرچ کی کوئی فنڈنگ مل جاتی ہے، مثال کے طور پہ کہ جی آپ بیگم جناح پہ کام کر رہے ہیں اور بامبے، پونے یا دہلی جہاں جہاں ان کا قیام رہا تو وہاں پہ آپ ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں. تو میرے تقریباً تمام سفر اکیڈیمک نیڈ سے رہے. اس میں سے کتنے لیکچر تھے، کتنے سیمینار تھے، کتنے پیپر تھے، وہ ایگزیکٹلی میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن تقریباً 40-45 ملک میں جا چکا ہوں، جس میں تقریباً 60-65 سفر ہیں. کیونکہ بعض ممالک ایسے ہیں جیسے ترکی میں 3 دفعہ گیا ہوں، یا یو اے ای میں شاید 6 دفعہ گیا ہوں، یا امریکہ یا ہندوستان میں 2 دفعہ گیا ہوں. مطلب اس طرح بہت سے ملکوں میں زیادہ دفعہ جانے کا بھی مور دین ون بھی موقع ملا. تو تقریباً یہ ساری چیزیں یا ٹریننگ تھی، اکیڈیمکس تھی، یا فل برائٹ تھا، یا کیمبرج ٹرسٹ اسکالرشپ تھا، یا کانفرنس تھی، یا پیپر تھا، یا لیکچر تھا، تو تھے بہرحال ادر دین مائی ٹرپ فار حج، ادر دین دیٹ ٹو سعودی عربیہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ بیسیکلی جو تھے وہ اکیڈیمک سفر ہی تھے. تو جب بلایا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سفر وسیلہ سفر آپ نے کہا محسوس کیسا ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں دوسرے ملک جاتا ہوں تو میں اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، سوائے جو 6-7 گھنٹے دن میں سونا ہوتا ہے اس کے علاوہ، یا میں کوئی علمی سرگرمیوں میں ہوتا ہوں جس سرگرمی کے لیے گیا ہوتا ہوں، یا پھر میں اس ملک کا کوئی میوزیم دیکھ رہا ہوتا ہوں یا کوئی ایسی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، وچ از اگین این ایکڈیمک ایکسرسائز، جس میں ایک لرننگ یا سیکھنے یا سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے. جو میں نے آپ کو زندگی کی سب سے قیمتی چیز بتائی کہ میرے پاس علم ہے. یہ قیمتی اسی لیے ہے کہ نیٹ ورتھ تو کتاب کے بکنے سے کوئی خاص اتنا نہیں ملتا. کوئی یہ جو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے رائلٹیز وغیرہ، وہ مطلب کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. عام طور پہ ہسٹری کی بکس اس طرح نہیں بکتی ہیں جس طرح ناول یا شاعری بکتی ہے. تو لیکن جس وقت آپ کو بلایا جاتا ہے دوسرے ملک تو اس کی بھی ایک منی ورتھ ہے. یعنی جیسے کہ میں امریکہ گیا اور واپس آیا تو یہ اگرچہ وہ نان ڈگری پروگرام تھا، پروفیشنل ایکسچینج، یہ فل برائٹ کا، لیکن انہوں نے کہا کہ جس پہ پر پارٹیسپینٹ ان کا $25,000 خرچ ہوا، جو پاکستان میں 40 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک علم کی ایک قیمت آپ کو مل رہی ہے نا. ٹھیک ہے کیش میں نہیں مل رہا، بنگلے نہیں بن رہے، مکان نہیں بن رہے، گاڑیاں نہیں، لیکن یہ ایک ایسا ایکسپوجر مل رہا ہے جو کہ علم کی وجہ سے مل رہا ہے آپ کو، کتابوں کی وجہ سے مل رہا ہے، یا کتابیں لکھنے کی وجہ سے، یا لیکچر دینے کی وجہ سے، یا دوسرے یونیورسٹی کے آپ کو اس قابل سمجھنے کے کہ انہوں نے آپ کا پیپر سلیکٹ کیا اور کہا کہ آپ اس سیمینار میں آپ بھی پیپر پریزنٹ کریں گے. تو اوور آل دیٹس اے ویری نائس تھنگ. بہت بہت اچھا لگتا ہے پاکستان سے باہر جانا. یہ اور بات ہے کہ پاکستان سے مجھے ٹوٹ کے پیار ہے.
یعنی کہ میں جیسے چھٹا ساتواں دن ہوتا ہے میرا ملک سے باہر تو مجھے پاکستان اس طرح یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بس میں واپس کس وقت جاؤں. لیکن ادر دین دیٹ یس دیٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس. دیکھیں ایوارڈس تو چھوٹے بڑے پوری زندگی میں ملتے رہے ہیں. مطلب جیسے وہ میں مکان کی بات کر رہا تھا کہ اگر ہو تو میں اپنے سارے ایوارڈ اور شیلڈز وغیرہ سجاؤں. مطلب یا مطلب اسکول میں بورڈ میں پوزیشن لینے سے 5th کے بورڈ میں میں نے پوزیشن لی, پھر 8th کے بورڈ میں دوبارہ پوزیشن لی, پھر میٹرک کے بورڈ میں اسکالرشپ لیا اور آئی سی پی میں ٹاپ کیا, اور پھر انٹر ڈبیٹ کمپٹیشن سے لے کے جیسے میں نے سی ایس ایس کیا تو وہ گورنر ڈسٹنکشن شیلڈ مجھے ملی, اکیڈمک ڈسٹنکشن شیلڈ گورنر آف پنجاب کی. مجھے فوج کے ساتھ تھوڑا بہت سرو کرنے کا موقع ملا وہ مینڈیٹری ملٹری اٹیچمنٹ میں, تو مجھے سیاچن وار میڈل سے نوازا گیا. سیاچن میں خدمات پہ آرم فورسز ماؤنٹینئرنگ بیچ ملا. مجھے بولان ایوارڈ فار کلچر ملا, جس میں فار مائی کنٹریبیوشن ٹو ملٹری میوزک. 7th گلف ایوارڈ فار آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز مجھے ملا اپنی کتابوں وغیرہ کے بیسس پہ. تو پوری زندگی میں مختلف نوعیت کے چھوٹے بڑے اعزازات ملتے رہے. ستارہ امتیاز کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کیونکہ صدر پاکستان عطا کرتے ہیں, اس کی نامینیشن تو ضرور ہوئی, لیکن پھر ہماری سول سروس میں اپنے ہر پروفیشن کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. جرنلزم کے بھی ہوں گے, لاء کے بھی ہوں گے, میڈیسن کے بھی ہوں گے, جو میڈیسن ایز اے پروفیشن جو ہے. تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ایوارڈ گیا تو کہ نامینیشن گئی تو وہ ایک منسٹری نے کہا فلاں منسٹری سے اوپینین لے لیں, دوسری نے کہا فلاں سے لے لیں. تو مطلب وہ ظاہر ہے سروس انٹر سے رائیولری بھی ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے اٹس ہیومن. تو مطلب کمیٹی کے سامنے پیش نامینیشن تو ہو گئی, لیکن کمیٹی کی کنسیڈریشن سے پہلے ہی اس منسٹری مطلب میں خود سول سروینٹ ہوں, لیکن ریڈ ٹیپزم کا کئی دفعہ شکار ہو جاتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو نوبل پرائز میں 7 دفعہ نامینیٹ ہوئے اور نہیں نوبل پرائز ملا, اور 8ویں دفعہ مل گیا. تو یہ سب زندگی کا حصہ ہے, دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہ تو زندگی کے سارے حصے ہوتے ہیں. بہت سے ایوارڈ اللہ نے دیے بھی ہیں جن پہ جتنا بھی شکر ادا کروں گا میں. یہ مجھے ملٹری میوزک سے تو اس طرح محبت ہے کہ مطلب میں کئی دفعہ وہ محبت کا لفظ استعمال کرنے میں گھبراتا ہوں, اگر میری وائف کہیں آگے پیچھے ہوں کہیں وہ میری پٹائی نہ لگا دیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میرا یہ رومانس ہے ملٹری میوزک جو ہے. یعنی بچپن سے لے کے میں 2.5-3 سال کا تھا, اگر کسی والدہ مجھے کسی شادی پہ بھی لے کے جاتی تھی تو میں ان کا ہاتھ چھڑوا کے بھاگ جاتا تھا کہ بارات آ رہی ہے اور اس کے آگے باوردی ایک یونیفارم بینڈ جو ہے وہ میوزک پلے کر رہا ہے. تو انسٹرومینٹل میوزک میرا ایک کریز ہے. تو میں نے کوئی 20-21 سال پہلے ستمبر 2000 میں ایک آرگنائزیشن بنائی, مارچنگ بینڈز فار پیس, اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم تقریباً 13 مارچنگ بینڈز کی ایکٹیویٹیز بھی کروا چکے ہیں پورے پاکستان میں 21 سال ملا کے. اور مختلف طریقوں سے ہم مارچنگ بینڈز کو اور ملٹری بینڈز کو اور پولیس بینڈز کو اور اسکول کالج کے جو مارچنگ بینڈز ہیں ان کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اسی کا ایک مطلب 3 اہم میرے پروجیکٹ تھے زندگی میں کہ جی ایک میری ویب سائٹ ہو جس میں مختلف مارچنگ بینڈز کی ویڈیوز ہوں, مختلف دنیا کی, امریکن آرمی کی, جارڈینین ایئر فورس کی, ڈھاکہ پولیس کی ویڈیو مارچنگ بینڈ کی, ڈھاکہ پولیس بینڈ کی. تو مطلب وہ 100 میں اکٹھی کروں. وہ تو ایک ویب سائٹ ایک پروجیکٹ تھا, اور ایک کتاب لکھنا ایک پروجیکٹ تھا. میری 8 کتابوں میں سے 4 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سے ریلیٹڈ ہے, لیکن باقی 4 میں سے ایک جو ہے وہ ملٹری بینڈز کی ہسٹری پہ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور سے لے کے. تو ریت میں پہلی دفعہ ملٹری بینڈ کا ذکر ہوتا ہے فتح جیریکو کے بارے میں. تو ریت اللہ تعالیٰ کی 4 الہامی کتابوں میں سے جیسے ہم سب کو پتہ ہے کتاب, اس وقت سے لے کے تو اب تک کی جو تاریخ ہے, جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوم, 1965 کی جنگ, کارگل کی جنگ, اس میں ملٹری بینڈز کا کیا کردار ہے. تو اس پہ میری ایک پھر کتاب بھی آئی. تو ویب سائٹ, کتاب, اور اسی تکون کا تیسرا حصہ تھا کہ ایک ڈاکومنٹری میں بناؤں. اس کو بھی بیسٹ ڈاکومنٹری کا ایوارڈ ملا الحمدللہ. تو اس میں ہم نے تقریباً 18-19 جگہوں لوکیشن پہ بینڈز کو پکچرائز کیا, پولیس کے بینڈز کو بھی کیا, آرمی کے بینڈز کو بھی کیا, پیراملٹری فورسز کے, اسکول کالجز کے. اور اس میں ملٹری بینڈز کو اور سول جو بینڈز ہیں مارچنگ بینڈز ان کو آنر کرنے کے لیے کہ جیسے فوج میں بھی یا پولیس میں آج کل تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کسی پولیس کانسٹیبل لڑکے کو یا فوج کے جوان کو بینڈ میں لانا, کہ لوگ اس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ میوزک کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا موقع اس کی شادی کا ہوتا ہے. فرض کریں شادی پہ کسی قسم کا کوئی میوزک نہ ہو, کوئی مہندی نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو, تو وہ تو ایک سیمینار ٹائپ ہو جائے گی نا. دنیا کا کوئی ایسا کلچر موجود نہیں ہے جس میں شادی یا کوئی خوشی کے موقع جو ہیں وہ میوزک یا بینڈ کے بغیر ایگزسٹ بھی کرتے ہوں, جن کا تصور بھی ہو.
या पाकिस्तान की 23 मार्च की परेड देखेंगे किसी मुल्क का, अगर कौमी दिन और म्यूजिक ना हो तो वो तो हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसको उजागर करने के लिए ये हमने बनाई डॉक्यूमेंट्री। राशिद मुनीर साहब बहुत काफ़ी बड़े हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको सबको डायरेक्ट किया, और मेरे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे तो कि मैं इसको अकेले प्रोड्यूस कर सकता। फिर उनकी फर्म हमारे साथ साबित होगी, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है राशिद मुनीर साहब का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसकी 16 जगह पाकिस्तान में लोकेशंस में इसकी स्क्रीनिंग हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अब ये बहुत ज़्यादा लाइब्रेरियों की ज़ीनत है। किसी को भी म्यूज़िक पे समझ ना हो और उसे किताब पढ़ने का इतना शौक ना हो तो हमारी डॉक्यूमेंट्री पे बड़ा अच्छा फीडबैक आता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक बात, बल्कि हम तो मुसलमान हैं तो एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, खैरुकुम लिअहलिकुम, कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी अहल के लिए बेहतर है। तो अहल के दो मतलब होते हैं, घर वाले और एक्सपेंडेड। जैसे पाकिस्तान में होता है आपके घर वाले कैसे हैं, तो वो उनसे मुराद अहलिया यानी स्पाउस भी हो सकती है। तो ये तो इस्लाम का बेसिक आंसर है कि अच्छा इंसान वो जो है जो अपनी अहलिया के साथ अच्छा है या अहले खाना के साथ अच्छा है। और मेरी जो पिछले 20-25 साल में तहरीर तसनीफ रही, तो कायद-ए-आज़म की एक चीज़ ने जो मुझे इंस्पायर किया वो कायद-ए-आज़म का अपने अहले खाना से तर्ज अमल था। द वे ही, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं कि जो फर्माबरदारी की उन्होंने वालिदैन की, उनके वालिद साहब दिवालिया हो गए, उनके ऊपर मुकदमे कायम हो गए, जो कर्जदार थे वो कर्ज वापस मांगने के लिए आने लगे, और कायद-ए-आज़म ने किस तरह उनको बचाया और सारा कुछ। और फिर बहनों और भाई का कैसे ख्याल रखा पूरी जिंदगी, तमाम बहनों की, फातिमा जिन्ना की शादी नहीं हो सकी, बाकी तीनों की कायद-ए-आज़म ने करवाई, और अपने मरते वक्त भी उनके लिए फॉर लाइफ, शीरी जिन्ना के लिए, रहमत भाई जिन्ना के लिए, मरीम भाई जिन्ना के लिए फॉर लाइफ वो अपने तरके में से छोड़ गए कि हर महीने जब तक ये जिंदा रहे इनको मिलता रहे। फिर वो अपनी अहलिया के साथ उन्होंने जो सलूक किया, हुस्ने सलूक किया, जो खूबसूरत सलूक किया, जो टूट के मोहब्बत की। और फिर तो मैं कायद-ए-आज़म से इंस्पिरेशन की एक वजह भी यही थी, और इसीलिए मैंने कायद-ए-आज़म की औलाद, कायद-ए-आज़म की अहलिया, कायद-ए-आज़म की दौलत और जायदाद, कायद-ए-आज़म की ज़ाती ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स पे किताबें लिखी, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो लीडर थे, एज़ अ लीडर तो सबको पता ही है वो कैसे थे, लेकिन एज़ अ ह्यूमन भी वो कैसे थे। तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी है। मेरी अहलिया की सपोर्ट अगर ना होती तो मैं इतना कुछ लिख ना सकता, और जितना मैं मसरूफ़ रहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कोशिश यही होती है कि चाहे ईद की छुट्टी हो, चाहे 14 अगस्त की छुट्टी हो, ज़िंदगी में छुट्टी उस सेंस में नहीं मनानी कि आज कुछ भी नहीं करना। ज़ाहिर है जब मेहमान आए, उनके साथ टाइम गुज़ारा, टीवी भी देखा, फैमिली के साथ कहीं पार्क भी चले गए ईद के दिन, लेकिन 4 से 6 घंटे जो बचे उसमें काम भी किया, तहरीर तसनीफ़ का। तो ये मुमकिन नहीं है अगर मेरी अहलिया मेरा साथ ना दे रही होती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2003 में शादी हुई थी, अब 18 साल होने वाले हैं, तो और हमारे 2 बेटे भी हैं, और हम क्वालिटी टाइम हर रोज़ एक-दूसरे के साथ गुज़ारते हैं। शाम को 2-3 घंटे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फैमिली टाइम होता है, चाहे डिनर है तो हम सारे इकट्ठे करते हैं, टीवी देखना है तो इकट्ठे देखते हैं। साल में हमारी कोशिश होती है कि 2 दफ़ा कम से कम, 1 दफ़ा गर्मियों में, 1 दफ़ा सर्दियों में कहीं एक्सकर्शन पे चले जाएँ। यानी कागान चले गए, सवात चले गए, यहाँ तक कि लाहौर से फैसलाबाद चले गए। ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों पे ही जाएँ, कि किसी दूसरे शहर, मुल्तान चले गए कि जी 3 दिन मुल्तान रहेंगे, दफ्तर से दूर, हफ्ता, इतवार, जुमा, कई जो लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, 5 फरवरी की छुट्टी आ गया कि 6-7 हफ्ता और इतवार था जैसे इस दफ़ा, तो चलें 3 दिन के लिए लाहौर से फैसलाबाद ही चले गए। तो ये होता है, हमारी कोशिश होती है कि विदिन पाकिस्तान ट्रैवल साल में 2 दफ़ा ज़रूर करें, चाहे किसी पहाड़ी मकाम पे या किसी आम जो मैदानी शहर जैसे होते हैं, तिब्बी है या सक्खर है या मुल्तान है या भावलपुर है, तो उधर चले जाएँ। और अभी बल्कि हमारी शादी की 15वीं सालगिरह के लिए फिर मैं और मिसेज़ जो हैं, उन्होंने भी कुछ पैसे जोड़े, कुछ मैंने भी, और हम फिर ये ईस्ट एशिया घूमने चले गए। यहाँ से हम मालदीव गए, मालदीव से सफ़र शुरू किया, फिर हम श्रीलंका गए, फिर हम थाईलैंड गए, फिर थाईलैंड से मलेशिया, फिर मलेशिया से सिंगापुर, फिर वहाँ से इंडोनेशिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड अज़दवाजी ज़िंदगी दैट इज़ पासिंग ऑन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं किताबों के ज़रिए नौजवान नस्ल को 2 ही चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी के सिर्फ़ 3 तरीके हैं। उनमें से पहला है मेहनत, दूसरा है मेहनत, और तीसरा भी है मेहनत। मेहनत, 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 ये 3 दफ़ा ये लफ्ज़ याद रखें। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है।
there is no shortcut in life. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پڑھیں گے کم تھوڑا بہت وہ جو ہے فرض کر لیں گے کہ آپ کا سی ایس ایس کلیئر ہو جائے گا، آپ کا بی سی ایس کلیئر ہو جائے گا، آپ کو ماسٹرز میں فرسٹ ڈویژن آ جائے گی، تو محنت کے بغیر نہیں آئے گی. تو یہ میرا جو ہے وہ پہلا پیغام ہے. دوسرا اور آخری وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جن لوگوں نے بنایا تھا، قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا سید احمد خان یا جو لوگ بھی تھے، they were icons of integrity. یعنی وہ مجسم دیانتداری تھے انسانی شکل میں. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ خیانت، بے ایمانی، چاہے آپ دکاندار ہیں، چاہے آپ کاروباری ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے اس میں اپنے کام سے خیانت کبھی نہیں کرتے. تو یہی دو پیغام بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں ہماری جو سروس ہے نا، متظاہر ہے ہر شعبہ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں اس کا ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے جو اگر نہ ہو تو ملک دنیا سے چل سکے. اگر ملک سے صرف ڈاکٹرز نکل جائیں یا صرف انجینئرز نکل جائیں یا صرف فوج نہ ہو تو مطلب کرونا سے لے کے ملک کی سلامتی تک مطلب فوج کا ہر جگہ کردار ہے. تو یا سول سروس نہ ہو، مطلب میں کسی پیشے کی کمی نہیں کر رہا، لیکن ہمارے پیشے کی جو بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور بہت سی ناخوشگوار بھی ہوں گی جو ہر پیشے میں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس دن پہلے دن اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہیں، تو اس دن آپ کے ٹیبل کے اوپر پاکستان کا ایک جھنڈا لگا ہوتا ہے. آپ کی میز کے پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے. آپ کے گھر پہ اے سی ہاؤس پہ یا بعد میں ڈی سی ہاؤس، جب کمشنر بنے تھے کمشنر ہاؤس، چیف سیکرٹری بنے چیف سیکرٹری ہاؤس پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا ہوتا ہے. تو پاکستان کی نمائندگی ہماری ایک ایسی سروس ہے جو پاکستان میں بھی کر رہی ہوتی ہے. تو جب پاکستان سے باہر جا کے کسی کانفرنس میں پتہ چلتا ہے کہ ہی از اے ڈیلیگیٹ فرام پاکستان، یا کسی سیمینار پہ یا کسی چیز پہ، تو اپنے وطن کی قدر بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو سے خون بڑھ جاتا ہے. تو وہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کا اپنے پازیٹیو چہرے کی، مثبت چہرے کی بات کی، کیونکہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن بڑی نیگیٹو طریقے سے بھی ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جناب ایک ڈاکومنٹری بنائی جس میں خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینکنے کے بارے میں بنا دی، اور جناب اسے بڑے بڑے ایوارڈ بھی مل گئے. لیکن جس نے دیکھی، کیونکہ ایوارڈ ملا تو ظاہر اس کے ملینز آف ویوز ہو گئے، تو ایک امپریشن شاید یہ پڑا کہ مطلب یہ پاکستان کا چہرہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی انعامات اور اعزازات پاکستان کے پازیٹیو چیزوں پہ ڈاکومنٹری بنا کے بھی ہو سکتے ہیں. تو میری کتابیں جو ہیں یا میری ڈاکومنٹریز جو ہیں یا میرے ریسرچ پیپر جو ہیں یا پاکستان کے ملٹری بینڈز کو باہر پروموٹ کرنا یا انٹروڈیوس کروانا، تو یہ وہ پازیٹیو چہرہ ہے جو مطلب ہر انسان جو باہر جا کے کراتا ہے وہ ایک لحاظ سے پاکستان کا غیر سرکاری سفیر ہوتا ہے. تو یہ سفارتکاری بہت اچھی لگتی ہے. دیکھیں وہی جو میرا خیال ہے نوجوانوں کے لیے ہے، پلس کہ ہمیں اپنا کام پوری تندہی اور دیانت سے کرنا. ہمیں سسٹم میں چینج لانا. ہم پرسنالٹی پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم اچھا یا برا ہوتا ہے. وہی بندہ جو پاکستان میں غلط پارکنگ کر رہا ہے، پاکستان 26 لاکھ پاکستانی تو سعودی عرب میں، ہر 10واں بندہ سعودی عرب کا جو رہائشی ہے وہ پاکستانی نژاد ہے. اور اسی طرح یو اے ای میں، تو وہاں کیوں نہیں ہم غلط پارکنگ کر سکتے، وہاں کیوں نہیں ہم اوور اسپیڈنگ کر سکتے؟ اس لیے کہ لا از لا. تو میں پوری دنیا میں اپنے ہم وطنوں کو یہی کہوں گا کہ جی آپ جہاں پہ بھی جائیں پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ضرور سوچیں. بے شک آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، بے شک آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، بے شک آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور جب آپ پاکستان جائیں تو آپ قانون کی اسی طرح پاسداری کریں جس طرح آپ جدہ میں یا ریاض میں یا دبئی میں یا لندن میں کر رہے تھے. اور کیونکہ جو خاص طور پہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ایک بڑی اکنامیکلی بھی ایک بیٹر آف پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، اور دوسرے لحاظ سے بھی کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے بھی، تو ان کا بھی پاکستان پہ حق بنتا ہے اور پاکستان کا ان پہ حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں مثبت تبدیلیوں کے لیے، یا پاکستان میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم رہے، پاکستان میں ریاست کی عملداری کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، کوئی موٹر ویز نہ بلاک کر سکے، کوئی لاہور شہر کو یرغمال نہ بنا سکے. تو اس میں جو ہمارے پوری دنیا میں ہم وطن ہیں ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے.